بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس وڑیچ، ماہر امراض ناک کان گلا، بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور۔ میں دوستوں سے خاص کر اپنے مریضوں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس بات چیت کو میں نے آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، زیادہ دوائیاں اور ان کے مضر اثرات۔ دوسرا، آج کل جو پریشانی لاحق ہے اس کے کا حل۔ اور تیسرا، اپنی اسپیشلٹی کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیادہ ادویات کا استعمال اور ان کے مضر اثرات۔ ڈاکٹر پیٹر جی گوجیم، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈرگ انالیسس پروگرام کوپن ہیگن ڈنمارک میں، ان کے ریسرچ کے مطابق اس وقت دل اور کینسر کے بعد دنیا میں جو سب سے زیادہ تیسرے نمبر پہ اموات کی وجہ ہے وہ دوائیوں کے مضر اثرات ہیں۔ دوائیوں کے اپنے نقصانات، سائیڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں، دوائیوں دوسری دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن، ان کے مضر اثرات، اور پھر دوائیوں کے خوراک جو ہم کھاتے ہیں ان کے ساتھ جو اثرات ہیں، ان کی وجہ سے یہ مضر اثرات رونما ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی بھی دوائی کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بڑی لمبی چوڑی لسٹ، کنٹرا انڈیکیشن، انٹریکشن، سائیڈ افیکٹ، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اس کو یاد رکھنا کسی ڈاکٹر کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پہ مریض جو ہیں ان کو بھی کچھ شوق ہوتا ہے، خاص کر پاکستان میں امیر مریضوں کو، کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لمبی لمبی لسٹ، میڈیسن ایک ڈاکٹر پھر دوسرے کے بعد ذرا سی بات۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹروں کا بھی قصور ہے کہ وہ میڈیسن بنانے والی کمپنیاں، جو اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ایک المیہ ہے، ایک مافیا ہے، وہ ان کے لالچ کے تحت آ کے وہ ڈاکٹروں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے تقریباً۔ تو اس کی وجہ سے بھی ڈاکٹر لوگ دوائیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ ان چیزوں کو، برائیوں کو تو شاید نہ روک سکیں، لیکن کم سے کم اپنی ذات کے حد تک تو بچ سکتے ہیں نا، جو میری بات کرنے کا مقصد ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3 طرح کے ڈاکٹر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے پاس سرے سے کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن وہ ٹیبل جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ڈگری لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے الحمدللہ MBBS کیا ہوا ہے، FCPS کیا ہوا ہے اور ڈگریاں لی ہوئی ہیں، خوب نالج ہے ان کے پاس، جانتے ہیں، لیکن وہ کمپنیوں کے خریدے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو جعلی دوائی لکھیں گے، 2 نمبر دوائی لکھیں گے، بلا وجہ آپریشن ریکمینڈ کر دیں گے۔ تیسری قسم کے وہ ڈاکٹر ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ایماندار ہیں، خدا خوفی رکھتے ہیں، علم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں۔ یہ میں چاہوں گا اس طرح کے ڈاکٹر ڈھونڈ کے اپنے رشتہ داروں سے پوچھ کے سیکنڈ اوپینین لیتے ہوئے، جو آپ کے ویل وشر ہیں ان سے رائے لے کے ان ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے۔ انٹرسٹنگلی ایک مریض میرے پاس آیا تو اس نے کہا ڈاکٹروں کی بھی ایریا وائز قسمیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا جو حریم یار خان کے ڈاکٹر ہیں تھوڑے سے بے ایمان ہیں، جو بہاولپور کے ہیں تھوڑے سے کافی بے ایمان ہیں، ملتان والوں کے اور زیادہ بے ایمان ہیں، اور لاہور والوں کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ تو معذرت چاہوں گا، یہ بات کرتے ہوئے آپ کو بڑا غصہ آیا ہوگا، خاص کر ڈاکٹروں کو۔ ایکسیپشن آر ایوری ویئر، یہ سب کے لیے نہیں ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور بغیر کسی فیس کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے نہیں میں بات کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا۔ تو اس وقت میرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سبزیاں زیادہ استعمال کریں، گوشت کم استعمال کریں، تیل اور گھی کم استعمال کریں۔ انگریزوں کے ریسرچ کے مطابق ہم پاکستانی گھی وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں کام نہیں آتا اور کھانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ نمک جو ہمارے گھروں میں چمکدار ملتا ہے تیار شدہ پیکٹوں میں بند، اس کی جگہ ڈھیلے والا نمک یا کالا نمک استعمال کریں، جس کو نمک سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اس میں سوڈیم کلورائڈ کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے ٹریسز ہوتے ہیں اور نمکیات جو کہ دل کے لیے مفید ہیں بنسبت اس پیکٹ والے نمک۔ اسی طرح چینی کی جگہ آپ شکر اور گڑ زیادہ استعمال کریں۔ دیکھنے میں آیا کہ گھر میں والدین کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی، لیکن بچے پھر وہی چینی بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور نمک بھی زیادہ۔ ان کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ تھوڑا استعمال کریں تاکہ وہ جب بوڑھے ہوں تو ان کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ لہسن اور ادرک کا استعمال لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو کچا استعمال کیا جائے ناشتے کے بعد تو یہ کافی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ ذاتی طور پہ مجھے بلڈ پریشر 2 سال رہا، میڈیسن لیتا رہا، پھر مجھے کسی نے بتایا تو میں نے لہسن استعمال کیا، تو میں آج کل بلکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں بالکل کوئی میڈیسن نہیں لے رہا، اور مجھے بالکل میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے۔
سگریٹ سے قطعاً اجتناب کریں، شراب سے اجتناب کریں۔ یہ سگریٹ یا شراب پہ پیسے لگانا، اپنی بیوی اور بچوں کا حق چھین کے اور اللہ کے حکم کو بھی توڑ کے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب بندے کو کینسر ہو جاتا ہے تو ہم ENT والے پھر اس کا گلے کا کینسر ہوتا ہے تو سانس رکنے لگتا ہے، تو اور کوئی حل نہیں، ہم اس کا گلا کاٹ کے اس میں سوراخ پیدا کرتے ہیں۔ وہ سوراخ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہتا، پھر اس میں ریشہ، خون، گند۔ اندازہ کریں وہ ایک بندہ جو بڑا اپنے کو بڑا فنے کا سمجھتا ہے، سگریٹ پیتے ہوئے دھواں نکال رہا ہے اور بعد میں پھر وہ اپنی بات بھی کسی تک نہ کر سکے۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اس کے رشتہ دار بھی بھاگ جاتے ہیں ارد گرد سے، پیسہ بھی لگتا ہے۔ تو یہ بھی میری ریکویسٹ ہے، چونکہ روز میں دیکھتا ہوں پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو سگریٹ سے بھی مہربانی کریں، پرہیز کریں۔ دوسرا میری گفتگو کا حصہ ہے پریشانی جو آج کل لوگوں کو رہتی ہے۔ تو میں آسٹریلیا بھی کچھ عرصہ رہا، وہاں ہیں ڈاکٹر مرتاز، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، تو انہوں نے جو کہ پائنیئر ہیں GP شپ کے، یہ جنرل پریکٹیشنر کے، انہوں نے ایک بک بہت اچھی لکھی ہے۔ ان کے ابتدائی پیجز پہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ غم وغیرہ سے کیسے بچا جائے۔ تو ایک تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنا جو جسم میں کوئی رد عمل ہوتا ہے اس کو اپنے طور پہ قبول کریں، اور یہ فطری عمل ہے اور یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اس سے بھاگے نہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ حالات کو اپنے دوستوں سے بولتے رہیں، ان کی بھی سنیں، ان کا مشورہ بھی قبول کریں، اس سے آپ کو ریلیکسیشن ملے گی، آپ کی غم ڈسٹریس میں کمی آئے گی۔ ان حالات و واقعات پر مذکور ہیں جو اس وقت ہیں، جو موجودہ ہیں، ماضی کی باتوں کو بھول جائیں۔ یہ کہنا کہ میں بدقسمت ہوا، یہ ہوا، میں یہ ہوگا، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا۔ آئندہ اپنے حالات کے لیے سوچیں اور مثبت انداز سے سوچیں، انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے۔ اپنے مسائل کو ایک ایک کر کے سلجھانے کی کوشش کریں، سارے مسئلوں کو ایک ہی دفعہ اکٹھا نہ کر لیں، زیادہ پر توجہ دیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں سلجھے گا۔ جب آپ کسی مسئلے پہ، اگلے پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پہ آپ نے ورک اپ کر لیا تو پھر اس کو مشکل مزاجی ہے فوری طور پہ اس پہ عمل کریں۔ فرض کیا آپ نے گاڑی لینی ہے، سوچتے رہے، دوستوں سے مشورہ کر لیا گھر لینا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ سالوں سال لگے رہیں، پھر لے لیں اس کو، وہ کام کر گزریں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چھوٹا سا آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں خوشی یا پوری، لیکن وہ جو اتنا عرصے سے لٹکے ہوئے ہیں، آپ اگلے مسئلے میں رکاوٹ ہے، اس سے آپ کی دوری ہو جائے گی اور آپ کی وہ پریشانی کم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، کھیلتے رہیں، کھیلوں میں حصہ لیں، مثبت گپ شپ لائیں، ٹائم ہے تو قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن اگر ترجمے سے پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ گپ شپ دوستوں سے کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گپ شپ تو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، تو یہ کتنی تسکین کی بات ہے۔ اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو تبلیغیوں کے ساتھ چلے جائیں، چلیں آپ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں تو اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے پاس چلے جائیں، وہاں کچھ ٹائم گزاریں، تو اس سے آپ کا ٹائم بیزی رہے گا اور آپ خوش رہیں گے۔ اگلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ خاصا عام ہے، کامن ہے، مشکل بھی ہے، لیکن اس کا حل ہے۔ ہماری ایک عام عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں پہ، دوستوں پہ، کلیگ پہ، رشتہ داروں پہ، ہمسایوں پہ الزامات، غصہ، انتقام لینے کی کوشش، بڑھ چڑھ کے اسے کمپٹیشن، یہ عام دیکھنے میں آیا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم عرض کروں گا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ مختلف جگہ پہ تین سیٹنگ میں فرمایا ایک صحابی کا نام لے کے کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ جب صحابہ کرام اس صحابی کو ملے کہ آپ میں کیا خاص بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، تو ان صحابی نے جن کے متعلق جنتی کہا گیا تھا فرمایا کہ اور تو مجھ میں کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ہلکا رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی گلا شکوہ نہیں رکھتا، سب کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ نسخہ آپ خود بھی آزما کے دیکھیں۔ بعض کا ہمارا دل اتنی قدورتیں بھر گئی ہیں کہ مانتے تو نہیں، لیکن اگر آپ دل میں پہلے کسی بندے کو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، آپ دل میں اس کو کہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور پھر آواز سے بھی اونچا بھی کہیں، تو یہ بہت کارگر چیز ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے معاف کر دینا۔ یہ آج کل انگریزوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، انہوں نے فارگیونس تھراپی کے نام پہ ایک میں نے کچھ لٹریچر پڑھا، تو یہ کسی کو معاف کر دینا بھی دل کو بہت زیادہ ہلکا کر دیتا ہے، کبھی ہار کے بھی جیتنا چاہیے، اس سے بھی بڑا مزہ ہے، یہ بھی چیزیں ایکسیپٹ کریں۔ کچھ وقت آپ اس کے علاوہ جسمانی ریلیکسیشن کے لیے بھی نکالیں، سیر و تفریح میں ضرور کوئی نہ کوئی ٹائم نکالیں، تیراکی کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جلدی سو جایا کریں، جلدی اٹھیں، روزانہ مسواک کریں، کھانا چبا کر کھایا کریں، کھاتے وقت تھوڑی سی بھوک رکھیں، پانی کو کھانے سے پہلے کھائیں یا درمیان میں کھائیں،
सोने से 1 घंटा पहले खाना खा लें तो और अच्छी बात। अब नाक कान गले के हवाले से बात करना चाहूँगा। कान के हवाले से यह है कि अक्सर देखा गया है बड़े बड़े होटलों में भी, घरों में भी कॉटन बड्स पड़े होते हैं। ये बहुत बुरी सी आदत है। कान की जिल्द बड़ी पतली होती है, इसको बार बार ये कॉटन बड डालने से ज़ख्म बन जाता है, जो कि बाद में खुराक करता है। कुछ लोगों की आदत है सरसों का तेल कान में डालना, कतई नहीं डालना चाहिए। ये अट्रैक्ट करता है मिट्टी, गर्द, गुबार को, और फिर वो वैक्स बन जाती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा खारिश है, खासकर बूढ़े बंदे हैं, तो कभी कभार महीने में एक आध दफ़ा एक कतरा रोगन बादाम डाल लेना चाहिए। बीवियों को चाहिए कि वो बच्चों को दूध पिलाते वक्त सर को ऊंचा रखें और फीडर का कम से कम इस्तेमाल करें, चूँकि इस तरह वो जब बच्चा दूध पीता है तो कानों के ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा अंदेशा होता है। शावर से नहाने की बजाय बाल्टी डब्बा इस्तेमाल करें। लोग नहाते हुए के बाद हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आपके पास है तो कान को भी उससे ड्राई कर लेना बहुत ही मुफीद है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं, खासकर कोएक्स। कतन इसका इस्तेमाल ना करें, ना किसी को करने दें, बड़ी ही डेंजरस चीज़ है। नाक के हवाले से गुजारिशत ये है कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जो लोग नमाजी हैं अक्सर उनको नाक का कोई मसला नहीं होता। चलें, अगर आपको कोई हो गया है, नाक में खराश रहती है, बंद रहता है, बू आती है, तो एक छोटा सा टोटका है घरेलू कि 1 गिलास नीम गर्म पानी, बड़ा गिलास, उसमें 2 खाने के चम्मच, एक चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच बोरिक एसिड, जो कैरम बोर्ड खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल करके सारा दिन नाक में आंखें बंद करके छींटे मारें या फिर ड्रापर लेके उसको नाक में डालते रहें, तो ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। इसके अलावा खासकर सर्दियों में सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट अगर आप भाप लें तो भी नाक खुल जाता है। मास्क पहनने में कोई हर्ज नहीं है, बड़े सस्ते, बड़े हल्के, बड़े खूबसूरत मास्क मिलते हैं, पहन लेने चाहिए, ये आम सी बात आजकल हो गई है। गले के हवाले से बात करूँगा कि इसकी सेहत के लिए कम बोलें, आहिस्ता बोलें, ठंडी खट्टी तली चीज़ें, समोसे, पकौड़े, नीमको, पापड़, अचार, रायता वगैरह इस्तेमाल ना करें। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आजकल एक मेडिसिन मिल रही है पायोडीन गार्गल। ये बड़ी सस्ती दवाई है, इसका टेस्ट भी कोई इतना बुरा नहीं है, इससे गरारे कर लिए जाएँ। ये जो आम टाफ़ी शाफ़ी मिलती हैं, इससे बचें, इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लोग लेते रहते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, आमीन।